بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے، شان ختم نبوت پہ قربان ہے۔ ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے، شان ختم نبوت پہ قربان ہے۔ میں گیرو محبت کی پہچان ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ کلام پڑھنے لگا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو کلام بھی انشاءاللہ امید ہے جلدی ختم کر لیں گے، جلدی میں پڑھ لوں گا، تو آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے، ساتھ دیں گے؟ چلو جی، میں آغاز کرنے لگا ہوں حمد باری تعالیٰ سے۔ اللہ اللہ شکری کیوں کرتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے۔ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے۔ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے۔ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے۔ تنہائی میں، تنہائی میں دیکھنے والا
हस्ती बोलो किसका جس نے سبحان اللہ کہہ دیا مجھے یقین ہے اس نے اپنی جنت میں درخت لگوا دیا. ذرا اخلاص سے ایک مرتبہ پھر سے کہو سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک ہاتھ سے نوازا وہ ایک ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ. جن کے دو ہاتھ ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ. محبت سے ذوق اور شوق سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. جو شیر سمجھ میں آئے کیا کہنا ہے جی؟ جو جاگ رہا ہے وہ کہے کیا کہنا ہے؟ جس کا گلا صاف ہے وہ باواز بلند کہے کیا کہنا ہے؟ شاعر لکھتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا ہے آپ سب کو عمر اور حق کی سعادت نصیب فرمائے. تو جلالی صاحب کے یہ اشعار یاد رکھنا. ہرا گنبد جو دیکھو گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے گارنٹی ہے انشاءاللہ. اس شعر کو سننے کے بعد آپ حضرات کے ایمان میں 200% اضافہ ہو جائے گا کیونکہ یہ عاشقوں کا مجمع ہے. سونے نبی کے عاشق جو بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے بابا نے بلند ہے سبحان اللہ. سنیے شاعر لکھتا ہے جب یہ شعر پڑھتا ہوں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. چاند تاروں سے مخاطب ہے کیا کہتا ہے میں تیرا مدنی ہے. عاشق اس طرح نہیں کہتے جھوم جھوم کے کہتے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. مجاہدوں کی طرح کہتے سبحان اللہ. شاعر کیا خوبصورت بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی پیاری بات کی ہے. کیا کہتا ہے میرے آقا دیکھو گے
لیکن آپ حضرات نے جیسے میں دہانی کراؤں یا دھیان آنے پر فوراً آپ حضرات نے سبحان اللہ کی صدائیں لگانی ہے. اگلا شعر جو میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ گانا روح کی غذا ہے، لیکن میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں. شاعر لکھتا ہے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا، میرا دعویٰ ہے تم گانا، بجانا بھول جاؤ، گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگلا کلام جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ بالکل یہ نیا کلام ہے. آپ حضرات جس انداز اور جذبات سے سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، یقیناً ماشاءاللہ ہمارا جذبہ بھی اس وقت 200% پہ آ گیا ہے. شاعر لکھتا ہے حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، وجد میں فلک بھی آ گیا، 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 گڑوں میں ہلال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، گڑوں میں ہلال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے. میرے خیال سے یہ جو اسپرنگ ادھر ادھر چل رہے ہیں نا وہ تھوڑا سا روک دیں. جو اسپرنگ لگے ہوئے میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے. کابرین آئیں گے انشاءاللہ، اسٹیج پہ آئیں گے، آپ ان کا دیدار کریں گے، لیکن آپ ہمیں توجہ دیں. توجہ ہے جی؟ چلو پھر ہاتھ بلند کریں جس کی توجہ نہیں ہے. کسی کی نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا نا جی، اب تو آپ توجہ دیں گے نا انشاءاللہ. ہاں حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، اور عشق کیا
عشق صحابہ نے کر کے تو شاعر کیا لکھتا ہے توجہ سے سماعت کیجیے جب میرا بیٹا آخری مصرع پڑے گا آپ حضرات کے سبحان اللہ کی صداؤں کی آواز آنی چاہیے عشق کیا جانتے بھی ہو عشق کیا جانتے بھی ہو حضرت بلال دیکھیے حضرت بلال دیکھیے حضرت بلال دیکھیے آمنہ بلال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ بلال دیکھیے آمنہ کلال دیکھیے میں نے شروع میں دعا کی تھی اور یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں جو عاشق بیٹھا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے مدینہ منورہ دیکھنے کے لیے مسجد نبی سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے عاشقوں کے لیے یہ شعر ہے میں اس سے مخاطب ہوں اور انشاءاللہ آپ جب شعر سنیں گے آپ کا دل کہے گا کہ آپ سبحان اللہ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے ذکر جو مدینے کا چھڑے ذکر جو مدینے کا چھڑے گا ذکر جو مدینے کا چھڑے ذکر جو مدینے کا چھڑے حال دل پہ حال دیکھیے آمنہ بلال دیکھیے حال دل پہ بلال دیکھیے آمنہ بلال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ بلال دیکھیے بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے بن دیکھے محمد پر جس جس کو بھی دیکھا میں جس جس کو بھی دیکھا میں ان کا دیوانہ دیوانہ بولے سبحان اللہ دیوانہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ جو شعر پڑھنے لگا ان سے کے دو شعر پڑھوں گا میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ 4 کلام پڑھوں گا لیکن ارادہ اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے مختصر کروں گا اس کلام کو شاعر لکھتا ہے انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے 1 مہینہ منہ کا ذائقہ میٹھا رہے گا روزہ کے جو آقا کا جنت کا وہ ٹھکرا
مصرع ہے اس میں تو انشاءاللہ آپ حضرات کہیں گے لیکن میں اس مصرع میں بھی آپ حضرات سے سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کی صدا ہے. سب دیوانے ہیں. آئیے اب شان صحابہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سماعت کیجئے. سرور کونین کا فرمان ہے, سرور کونین کا فرمان ہے. کون خوش نصیب ہے اللہ اکبر کبیر جس کے لیے سونے نبی کا فرمان ہے. دوسرے مصر میں انشاءاللہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے کلام کا انتخاب ہو جائے. حضرت کا میں نے جب سنا نا کہ 8 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ قرآن کا تفسیر مکمل ہوا ہے تو پھر اب ظاہر سی بات ہے جو آپ کے جذبات ہیں میرے جذبات شاید اس سے بھی زیادہ ہے. تو شاعر لکھتا ہے سرور کونین کا فرمان دیوانہ بولے سبحان اللہ, علی کا دیوانہ بولے سبحان اللہ, عمر کا دیوانہ بولے سبحان اللہ, اور حیدر کرار کا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے سبحان اللہ. خاموش ہے تو چلو میں اپنے غلط فہمی بھی دور کر لیتا ہوں. پہلے سیدھے کان کو چیک کرتا ہوں پھر الٹے کان کو. ذرا جی کہہ دیں آپ. جی ماشاءاللہ اب آپ حضرات کی باری تیار ہو جاؤ. ہاں واہ جی واہ, ذرا مل کے کہو سبحان اللہ.
ہاں مل گیا مل گیا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا مل گیا مل گیا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا کس قدر ابو بکر تیری شان ہے سرور دولین کا فرمان ہے مجھ پیارے خار کا احسان ہے باری آتی ہے ختم نبوت کی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کریں گے تو حاضر ہے یہ کلام انشاءاللہ آپ حضرات کے ایمان تازہ ہو جائیں گے شاعر لکھتا ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے جو ختم نبوت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے وہ کہے سبحان اللہ آخر تک مجھے ایک ایک ہاتھ نظر آنی چاہیے کہتے سبحان اللہ ہاں ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت قربان ہے عشق میں گیرو محبت کی پہچان ہے جان بھی پر لٹانا ایمان ہے پیچھے اقصا میں سب اور آگے تھے آپ پیچھے اقصا میں سب اور آگے تھے آپ کی اس امامت کی کیا شان ہے آپ کی اس امامت کی کیا شان ہے ہر مسلمان ماشاءاللہ ہماری اس عظیم پروگرام کے مہمان عزیز ان کے روح روان ختم نبوت پر جان فدا کرنے والا قاضی احسان احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت ناموس رسالت ناموس صحابہ قاضی احسان احمد صاحب ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت قربان ہے عشق میں گیرو محبت کی پہچان ہے جان بھی پر لٹانا ایمان ہے بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے اور اگر آپ حضرات اس طرح سستی کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا کیونکہ جو میں پیغام دینے لگا ہوں آخری 2-3 شعر پڑھنے لگا ہوں اس پر آپ حضرات نے 100% بلکہ 200% سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا ہے اس عقیدے پہ دو کیا دلائل تمہیں اس عقیدے پہ دو کیا دلائل تمہیں اس عقیدے پہ دو کیا دلائل تمہیں جس عقیدے کا عنوان قرآن جس عقیدے کا عنوان قرآن ہے ہر مسلمان کا
کوشش کر لے شابش. واہ یہ میں نے کیوں آپ حضرات سے کہلوایا. اب جب میں یہ مصرع پڑھوں گا میں اشارہ کروں گا آپ حضرات نے بآواز ہی بلند کہنا بے شک. کیا کہنا ہے؟ تو شاعر لکھتا ہے قادیانی غدار دین و وطن. بآواز ہی بلند کہو سبحان اللہ. تاج و تخت ختم نبوت. مدنی آیا بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. شان صحابہ. پھر سے تیار ہو جائے. قادیانی غدار دین و وطن. قادیانی غدار دین و وطن. قادیانی غدار دین و وطن. یہ تقاضا ایوان و ایمان ہے. یہ تقاضا ایوان و ایمان ہے. مسلمان کا ایک اعلان ہے. میں تیرا محبت کی پہچان ہے. جانبی پر لٹانا ایمان ہے. اوس راځه ما پښتو طرف ته د خپله پښتو کې یو کلام درته ووایم. پښتانه زیات دي که کم دي؟ پښتانو لاسونه پورته کړو. څومره پښتانه ناست دي؟ گلے میں صحیح دی کہ نہیں انشاءاللہ. اب جو میرے اردو والے بھائی بیٹھے ہیں یا جو باقی زبان والے بیٹھے ہیں آپ نے ہمارے پٹھانوں کا ساتھ دینا. جب سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے کاش یہ پشتو کا کلام آپ حضرات کو سمجھ میں آتا تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا. بڑا پیارا کلام ہے. شب معراج کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. تا تک سکون کی سو کے دے سبحان اللہ داس ہو ہے. اسٹڈی سے لوگ تھک گئے. آپ جو تھک گئے وہ ہاتھ بلند کریں. سچ بولے مسجد میں بیٹھے دیکھ لو جی تھکے ہو یا نہیں تو پھر ایک ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ. وہ جکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم منتہا تورہ سے دو جبریل علیہ السلام اور دسو آئی. ہاں پاتی جبرائیل
سب کے حضرات کی گلے خراب ہوں گے تو میں مانوں گا کہ واقعی آپ حضرات بآواز بلند اور اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں. ذرا ایک مرتبہ پھر سے کہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. آخری شعر پڑھنے لگا ہوں کیونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور ان کے غیر اس کی موجودگی میں قیام زیادہ طویل لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے. آخری شعر آخرانہ شعر و ایما ډیر بہترین شعر خاص کر پښتنو ته مخاطب یم چې کله میلمه کور ته راځي بیا موږ څه کوو؟ کور صفا کوو، ماشومانو ته نوې نوې جوړې ور واغوندو، په خپله ولامو نوې جوړې واچوو. دغسې کوو که نه کوو؟ دغسې کوو که نه؟ نو اوس شاعر خپل تخیل بیانوي، وایي چې الله پاک ته خپل محبوب روان ده، نو الله پاک جنت ته څه وایي؟ ښه په توجه یې واوره، ښه په توجه. آخرنی شعر ده. شاعر لیکي وویل الله جنت تاسو ما خیال ده په پښتو نه پوهېږئ یا خو زه دا پښتو غلطه وایم. که چېرې په پوه شوي نو بیا به سبحان الله دواړه لاسونه پورته کوو. وویل الله جنت ښکلی شه، وویل الله جنت ښکلی شه. مدنیه سیل راغه پی بد ګرځېدو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرمائے. اور باتیں بہت ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی جو آپ حضرات کو اچھی نہ لگے اس پر معذرت. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. زندگی باقی، ملاقات باقی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ انتہائی عجیب اور غریب انداز پر شاعر انقلاب فخر کراچی حافظ زین العابدین صاحب اور ان کے صاحبزادہ عشق رسول کے عنوان سے مکمل مجموعے کے دلوں کو معمور فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر میں عاشق رسول فدائی ختم نبوت مرکزی مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قاضی احسان صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ویسے تشریف لا چکے ہیں اور اپنے قیمتی نصائح سے مجموعہ کو لطف اندوز فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله الذي انزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، میں دل کی گہرائیوں سے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب دام اللہ فیوزہم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے آج کی اس پروقار با رونق تقریب میں شرکت کا موقع دیا. میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ نہ ہی میں کوئی بہت بڑا مقرر ہوں، نہ ہی کوئی بہت بڑا ادیب اور خطیب ہوں. جو انہوں نے مجھے اس پروگرام میں بلایا، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ انہیں کراچی جیسے زرخیز علمی شہر میں کوئی اور بہت بڑے مفسر، محدث، ادیب، خطیب نہیں ملے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے مدعو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں
اس ناکارہ کو خدمت کا موقع دیا تو وہ محض صرف اور صرف اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے محبت اور اس کام سے محبت ہے جو انہوں نے آج اس قرآن کریم کی اختتامی تقریب میں مجھ جیسے تہی دست کو آپ جیسے علماء کرام اور سامعین کے سامنے بات کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ تاہم ان تمام تر کوتاہیوں کے باوجود میں اس پر بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے مجھے دین کی بات کہنے کے لیے یہاں تک آنے کا موقع میسر کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کی اس طویل جد و جہد پر انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کا ثمر دیکھ لیا کہ آج اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کے بیٹے کو اتنی عزت سے سرفراز کیا کہ علاقے بھر کے علماء کرام قرآن کریم صاحب قرآن ان کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ آج دنیا میں اپنی آنکھوں سے یہ اعزاز دیکھا ہے، کل میدان محشر میں قیامت والے دن انشاءاللہ الرحمن اس دین کی خدمت پر اللہ جو اعزاز بخشیں گے، وہاں پر اس عزت اور شرف کو دیکھ کر دنیا کے اندر کی ہوئی اس محنت پر آدمی کتنا مسرور اور کتنا خوش ہوگا یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم نے اپنی دکان میں مال ڈالا، مال فروخت ہوا، ہمیں نفع ملا، اس نفع سے ہم نے مزید نفع کمایا، تو وہ دکاندار جس کی دکان نفع مند ہو، نفع بخش ہو، اسے بخار میں بھی دکان اچھی لگتی ہے، اسے راحت ملتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی تکلیفیں جب آخرت میں نفع بخش ہوں گی تو آدمی دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا اور آخرت کے نفع کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تو نے اپنے کلام کی برکت سے، اپنے حبیب کی برکت سے، یاران حبیب کی برکت سے دنیا میں بھی مجھے عزت دی اور آج تو نے مجھے آخرت میں بھی عزت سے سرفراز کر دیا۔ میرے محترم دوستو، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، خالق کائنات نے اس کتاب کی تاثیر کو بیان کیا ہے، اپنے کلام کی تاثیر کو پیش کیا ہے۔ یہ کلام لا زوال، با وفا، بے مثال کلام ہے۔ اس کلام کو جو سمجھ کر پڑھے گا اسے بھی فائدہ ملے گا، جو بغیر سمجھنے کے پڑھے گا اسے بھی فائدہ ملے گا، جو اس قرآن کو، اس کلام کو سنے گا اسے بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ ایک آدمی جو دم اور بھوک کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ایک آدمی مسجد کے دروازے پر
اپنے بچے کو لے کر کھڑا ہوا اور ہر گزرنے والے نمازی سے کہتا اس پر پھونک مار دو، اس کو دم کر دو، تو وہ اس کو اچھا اور مناسب نہیں سمجھتا تھا، تو وہ تنگ آ کر اسے کہنے لگا یہ کیا ہے دم، یہ کیا ہے پھونک، تم دروازے میں اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہو گئے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس دم اور پھونک کی عقیدت میں، قرآن کی عقیدت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، دین کی محبت میں اپنے بچے کو لے کر دروازے پر کھڑا تھا، عقیدت رکھتا تھا یہ مسجد سے نکلنے والا مالک کو راضی کر کے آیا ہے، مالک کا نام لے کر آیا ہے، زبان اس کی پاکیزہ ہو چکی ہے، جسم اس کا نور ایمان سے منور اور معطر ہو چکا ہے، یہ اس امید سے کہ یہ اللہ کے گھر سے نکلا ہے، اللہ کو راضی کر کے آیا ہے، اللہ کا پاک کلام پڑھ کے آیا ہے، یہ اسے پھونک مارے گا، اسے شفا ملے گی، اسے آرام آئے گا، مگر وہ آدمی جو اسے قبول نہیں کرتا تھا، وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ اس کے اعتقاد اور نظریے کے برخلاف اسے کہتا ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا اثر ہوگا۔ وہ بھی کوئی عامی آدمی نہیں تھا، اس نے اس کے اس رد عمل کو دیکھا جو طبیعت کو ناگوار گزرا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی ایسی طبیعت صاف کی، ایسی باتیں سنائی، ایسی گالیاں نکالی، اس کے چہرے کا رنگ متزلزل ہو گیا، اس کی پیشانی ماتھے پر پسینہ آ گیا، لال پیلا ہونے لگ گیا۔ وہ آدمی کہنے لگا لگتا ہے تمہیں میری باتیں اثر انداز ہوئی ہیں، لگتا ہے تم نے میری باتوں کو محسوس کیا ہے، لگتا ہے تمہیں میری ان باتوں سے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے کہا بالکل، تو نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں، مجھے دکھ ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے چہرے کا رنگ بدلنا فطرتی چیز ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ارے اللہ کے بندے، اگر میں تجھے گالیاں نکالوں تیرے چہرے کا رنگ بدلے، اگر میں تجھے برا بھلا کہوں تو تیری طبیعت متغیر ہو، میں ایک عام گناہگار آدمی ہوں، تجھے گالیاں نکالتا ہوں، تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے گھر سے نکل کر آنے والا، اللہ کا کلام پڑھ کے آنے والا، اللہ کے حبیب کا نام لینے والا، اللہ کے حبیب کو راضی کر کے آنے والا اگر اس بچے پر پھونک مار دے گا تو رب کی رحمت اس پر کیسے نازل نہیں ہوگی؟ اگر میری گالیاں تجھ پر اثر کرتی ہیں تو میرا ایمان ہے، پھر اللہ کا کلام بھی اسی زبان سے نکلتا ہے، پھر اللہ کا کلام بھی اس پر اثر انداز ہوگا، پھر اللہ اس کو شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو، میں نے کہا قرآن کریم سمجھ کر پڑھو تب یہ نفع دے گا، قرآن کریم بغیر سمجھنے کے پڑھو تب یہ نفع دے گا، قرآن کریم کو ایمان والا پڑھے یہ اسے نفع دے گا، قرآن کریم کو بغیر ایمان والا پڑھے یہ اسے نفع دے گا۔ خمیرہ غوثبان ہے یہ قرآن کریم، اس کو خمیرے کو ماننے والا کھائے یہ اس کو نفع دے گا، نہ ماننے والا کھائے یہ اس کو نفع دے گا، امیر کھائے اسے نفع دے گا، غریب کھائے اسے نفع دے گا، گورا کھائے اسے نفع ملے گا، کالا کھائے اسے نفع ملے گا۔ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کتاب کو سمجھ کر پڑھو تب اس میں نفع رکھا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تب اس میں نفع رکھا ہے۔ اللہ دل کی ہستی کو، دل کی تختی کو، دل کی بستی کو قرآن کی بستی کے ساتھ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ جو بستی ویران تھی اس میں قرآن آ گیا، اللہ نے سرسبز و شاداب کر دیا۔ جو دل ویران تھا اس میں قرآن آ گیا، اللہ نے سرسبز و شاداب کر دیا۔
جس بستی میں شیاطین کے ڈیرے تھے وہاں سے شیاطین کے ڈیرے ختم ہوئے، قرآن آیا، اللہ کے ڈیرے لگ گئے۔ ذرا توجہ تو کرو، جس دل میں اللہ ہو اسے کون ویران کر سکتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا قرآن ہو وہاں شیطان کہاں آ سکتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا قرآن ہو وہاں جن کہاں آ سکتے ہیں؟ وہاں شیاطین کہاں آ سکتے ہیں؟ اگر برائی آ رہی ہے تو قرآن نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اگر شیاطین کے ڈیرے ہیں تو قرآن نہ ہونے کی وجہ سے ڈیرے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ دل جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی قرآن نہیں ہے، وہ دل جس کے اندر ذرہ برابر بھی قرآن نہیں ہے، وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جس میں جھاڑیاں ہیں، جس میں شیاطین ہیں، جس میں جن ہیں۔ ادھر تم اپنے دل میں قرآن لے آؤ، شیطان نکل جائے گا۔ دل میں قرآن لے آؤ، جن و انس کی شیطانی ساری کی ساری نکل جائے گی۔ آج بھی قرآن وہ تاثیر رکھتا ہے جو 1450 سال پہلے اصحاب پیغمبر کے لیے تاثیر رکھتا تھا۔ کاش اس قرآن کو اسی طرح لے لے جس طرح اصحاب پیغمبر نے لیا، تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا، امت نے لیا، ائمہ مجتہدین نے لیا۔ قرآن نے ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دی۔ یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، یہ قرآن اعلان کرتا ہے، یہ کتاب ہے ہی ایسی، برے کو اچھا بنائے گی، کافر کو ایمان والا بنائے گی، جھوٹے کو سچا بنائے گی، ریاکاری کرنے والے کو پوشیدہ اعمال کرنے والا بنائے گی، ہر برے کو ہر اچھے کام پہ لے آئے گی۔ شرط یہ ہے تم اس کتاب کا دامن اس طرح تھام لو جس طرح اللہ کے نبی نے اس کتاب کو تمہارے سامنے پیش کیا۔ یہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تم اسے سمجھ کے پڑھو تب یہ نفع دے گی۔ میں تو کہتا ہوں جو پڑھتا ہے اسے بھی نفع ملتا ہے، جو نہیں پڑھتا اسے بھی نفع ملتا ہے۔ جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو، فضائل قرآن کریم میں عجیب و غریب قسم کے واقعات لکھ رکھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، ایک آدمی تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ دین کا علم نہیں رکھتا تھا، دنیا میں بھی پورا تھا، دین میں بھی پورا تھا، بکریاں لے جاتا، سارا دن بکریاں چراتا، پلٹ کے شام کو واپس آ جاتا۔ آج اس چرواہے کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کی کتاب زندگی لپیٹ دی جا رہی ہے، آج اس پر آخری وقت آن پہنچا ہے۔ قضا نے فیصلہ کر دیا، دنیا کا رزق اس کا پورا ہو گیا، یہ چرواہا مر گیا۔ محلے کے لوگوں کو پتا چلا فلاں چرواہے کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے اس چرواہے کے غسل کا اہتمام کیا، اس کے جنازے کا اہتمام کیا، اسے قبرستان میں لے جا کر قبر بنا کے جنازہ پڑھا کے اسے دفنا دیا۔ ابھی محلے کے لوگ اس کی قبر پر کھڑے تھے، اس کی مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی، لوگ حیران ہوئے۔ قرآن کا حافظ نہیں تھا، حدیث کا محدث نہیں تھا، قرآن کا مفسر نہیں تھا، فقیہ وقت نہیں تھا، مسجد میں بیٹھنے والا نہیں تھا، کبھی کبھار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ عام روٹین میں ہمارے سامنے اس کی زندگی کی کوئی بڑی نیکیاں نہیں ہیں، مگر نہ جانے کیا وجہ ہے اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ تجہیز و تکفین دفنانے کے بعد جب قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، اس حیرانگی کے عالم میں سیدھے اس محترمہ کے دروازے پر گئے جس کا یہ شوہر تھا، ان سے پوچھنے لگے، ارے اماں، ہماری آنکھوں کے سامنے تو یہ فقط ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا تھا، مگر نہ جانے کون سا بڑا عمل کرتا تھا۔ جیسے ہی قبر میں ڈال دیا گیا، مٹی ڈال دی، دعا کر کے چلنے لگے، مٹی سے قبر کے اندر سے خوشبوئیں آنے لگ گئی۔ بتاؤ یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ توجہ کیجئے، قرآن سمجھ کر پڑھو تب نفع دے گا، قرآن بغیر سمجھنے کے پڑھو تب نفع دے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، دل سے مان لو تب یہ نفع دے گی۔ وہ کہنے لگے کون سا نیک عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے؟ وہ اللہ کی نیک بخت کہنے لگی، گھر سے جانے کے بعد بکریاں چرانے کے دوران کیا کام کرتا تھا، کون سا نیک عمل کرتا تھا، کیا پڑھتا تھا،
किस मालिक के सामने क्या राजो न्याज करता था मैं नहीं जानती। हाँ अलबत्ता एक बात जानती हूँ, ये पढ़ा लिखा नहीं था, दीन का इल्म नहीं रखता था, कोई बहुत ज्यादा दीनी मालूमात नहीं थी, नाजरा कुरान भी पढ़ा हुआ नहीं था, मगर एक काम करता था, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान खोल के बैठ जाता और हर लाइन पर उंगली फेरता और ये कहता या अल्लाह ये भी सच है, या अल्लाह ये भी सच है, या अल्लाह ये भी सच है। वर्क पलट देता, फिर अगले वर्क पर उंगली फेरता, या अल्लाह ये भी सच है, फिर वर्क पलट देता। यूं ही करते हुए इसे जितना वक्त लग जाता कुरान को बंद करके अपने मुंह से चूम के, आंखों से लगा के, सीने से लगा के रख देता। कहता ये कुरान खुदा की किताब है, सच्ची किताब है, अल्लाह का कलाम है, सच्चा कलाम है। मेरे सामने तो यही काम करता था। तवज्जो करना, पढ़ा लिखा नहीं था, कुरान भी पढ़ नहीं सकता था, मगर इसने अल्लाह के कुरान से मुताल्लिक ये कहा कि या अल्लाह ये भी सच है, या अल्लाह ये भी सच है। अल्लाह को इसका तस्दीक करना इतना पसंद आया, अल्लाह ने इसकी मट्टी को खुशबू वाला बना दिया। अल्लाह ने इसकी मट्टी को खुशबू वाला बना दिया। आज ये कुरान की तस्दीक करता है, ये कुरान इसकी ताईद करता है। मैं आप कुरान को ले लें, मैं आप कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, मैं आप कुरान को अपने सीने में बिठा ले, कुरान पर अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याद रखना ये कुरान कल क़यामत वाले दिन दो हालतों में से किसी एक हालत में पेश होगा। अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। ये ऐसी अजीम किताब है, ये ऐसा अजीम कलाम है, इसकी बात सुनी जाएगी, इसका फैसला माना जाएगा, ये कटहरे में खड़ा हो जाएगा, अल्लाह पाक इसकी बात को सुनेंगे। अल्लाह के नबी ने कह दिया अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, ये क़यामत वाले दिन तुम्हारे हक में खड़ा हो गया तो तुम्हें जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया फिर तुम्हें जन्नत ले जा कोई नहीं सकता। याद रखो आज वक्त है मेरे लिए, आपके लिए, मैं और आप मिलके इस कुरान को अपने सीने से लगा ले, कुरान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का तहैया कर ले। जिन्होंने कुरान करीम से दोस्ती लगा ली वो दुनिया में भी इज्जत से सरफराज कर दिए गए। जिन्होंने कुरान करीम से दोस्ती लगा ली आखिरत भी उनकी सजा दी गई, संवार दी गई, कब्र भी सज गई, कब्र भी संवर गई, हशर भी अच्छा हो गया, मैदान भी अच्छा हो गया। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के दरबार में कहेगा ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, दिन का थका हारा बिस्तर पर आके लेटता था, जब तक मेरी तिलावत नहीं कर लेता था इसकी आंख नहीं लगती थी। सूरह मुल्क अल्लाह के सामने पेश होगी, ये बंदा तो उस वक्त सोता नहीं था जब तक मेरी तिलावत नहीं कर लेता था। आज मैं तेरे कुरान का हिस्सा हूँ, आज मैं इसके लिए जन्नत की सिफारिश करता हूँ। अल्लाह करीम इसकी सिफारिश को कबूल करेंगे। आओ मैं और आप मिलके इस बात का तहैया कर ले, बकिया जिंदगी जो गफलत में गुजर गई उस पर नदामत के आंसू बहा के रब से माफी मांग के आने वाली जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर ले। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आप कुरान पर अमल करें, मैं कुरान पर अमल करूं, आप अमल ना करें, मैं अमल ना करूं, सारी दुनिया कुरान को छोड़ दे। याद रखो अल्लाह ने फैसला दे दिया है, हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तुम अगर छोड़ दोगे हमारा कुरान गैर महफूज नहीं होगा, हमारे कुरान पर आंच नहीं आएगी, हमारे कुरान के खिलाफ लोग बोलते चले जाएं, इस पर कोई हरफ नहीं आएगा, इसकी शान कम नहीं होगी। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज का दौर दौरा है, हर चौक चौराहे में ईसाई पादरी इंजील बगल में दबा के चार बंदे गुजरते हैं, उनके सामने खड़े होके ईसाइयत की तबलीग करते हैं। एक ईसाई पादरी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के सामने आया और आके कहने लगा शाह साहब मैंने आज आपसे आखिरी बात करनी है। वो इससे पहले
پہلے بھی شاہ صاحب کے پاس آ چکا تھا. یہ آج آخری بات کرنی ہے. آپ سچے ہیں, میں سچا ہوں. آپ کا دین سچا ہے, میرا دین سچا ہے. آپ کی کتاب سچی ہے, میری کتاب سچی ہے. میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے. شاہ صاحب نے کہا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, تم اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے, یہ آخری بات ہے. چلو آج بھی تمہاری چلتی ہے, آخری بات ہے, کہو کیا کہتے ہو. وہ کہتا ہے شاہ صاحب میرا دعویٰ یہ ہے, میں سچا ہوں. میرا دعویٰ یہ ہے, میری کتاب سچی ہے. میرا دعویٰ یہ ہے, میرے نبی کا دور دورہ ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ سچے ہیں. آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ کی کتاب سچی ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ کے نبی کا دور دورہ ہے. آج فیصلہ ہو جائے گا. وہ صورت یہ ہے, آپ اپنی کتاب کو آگ میں ڈالیں گے, میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالوں گا. جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا, جس کی کتاب بچ جائے وہ سچا. اس نے اپنی کتاب کے اوپر ایسا کیمیکل لگا رکھا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی. شاہ صاحب نے آپ کے لیے, میرے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے پیغام عشق و محبت دیا. رب کائنات کے قرآن کی حفاظت کے لیے دیدہ دل فرش راہ کر کے میدان کارزار میں اتر کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ پیغام عشق و وفا اتنا عرصہ پہلے رقم کیا. شاہ صاحب نے بزبان حال کہا تیری پسند جدا, میری پسند جدا, تجھے پسند خودی, مجھے پسند خدا. تو اپنے دین کی حقانیت کے لیے کہے کہ تم اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو, میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں. جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹی, جس کی کتاب بچ جائے وہ سچی. شاہ صاحب کہنے لگے مناظرہ منظور ہے, انداز مناظرہ منظور نہیں. انداز یہ ہوگا تو اپنی کتاب سینے سے لگا, میں اپنی کتاب سینے سے لگاتا ہوں. دونوں اکٹھے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. جو زندہ بچ جائے وہ سچا, جو چل جائے وہ جھوٹا. جو زندہ بچ جائے وہ سچا, جو جل جائے وہ جھوٹا. یاد رکھو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. اس امت نے قرآن پر بھی پہرا دیا ہے, صاحب قرآن پر بھی پہرا دیا ہے. اس امت نے صاحب قرآن پر بھی پہرا دیا ہے, یاران پیغمبر پر بھی پہرا دیا ہے. یہ امت قرآن کو بھی چاہتی ہے, نبی کو بھی چاہتی ہے, نبی کے یاروں کو بھی چاہتی ہے. اس امت نے نہ نبی کے یار چھوڑے ہیں, نہ نبی چھوڑا ہے, نہ نبی کی کتاب چھوڑی ہے, نہ نبی کا دین چھوڑا ہے, نہ نبی کی شریعت چھوڑی ہے. اس امت نے قرآن پر بھی پہرا دیا, اس امت نے صاحب قرآن پر بھی پہرا دیا. اس امت نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھنے والی 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت پر بھی پہرا دیا. ان کی عزت پر پہرا دیا, ناموس پر پہرا دیا. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگا کے نبی کی آبرو کی حفاظت کی, نبی کے یاروں کی عزت کی حفاظت کی, صاحب قرآن کی بھی حفاظت کی, قرآن کی بھی حفاظت کی. ہندوستان کی سرزمین پر اس قرآن کا انکار کرنے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی اٹھا. نبی کے فرامین مقدسہ کا انکار کرنے والا مرزا غلام قادیانی اٹھا. نبی کے یاروں کی تنقیش کرنے والا مرزا غلام قادیانی اٹھا. میں قربان جاؤں اپنے اکابر پر جنہوں نے دیدہ دل فرش راہ کر کے خدا کی قسم کہا جاتا ہے یہ شیشہ پلائی دیوار بن کے کفر کے ساتھ ٹکرائے. میں کہتا ہوں شیشے کو آگ لگائی جائے پگھل جائے گا, اسے کاٹ دیا جائے یہ کٹ جائے گا, مگر میرے آپ کے اکابر اس شیشے سے بھی زیادہ مضبوط چٹان بن کے کفر سے ٹکرائے, قادیانیت کے فتنے سے ٹکرائے. انہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر, عشق پیغمبر کی بنیاد پر, اصحاب پیغمبر پر, ایمان کی بنیاد پر کفر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کفر کو پاش پاش کر دیا. مرزا غلام قادیانی اپنی تمام تر قوت و طاقت کے باوجود, انگریز کی تمام تر سرپرستی کے باوجود ان علماء اہل حق کے سامنے میدان میں نہیں کھڑا ہو سکا. ادھر مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں, مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے ماننے والے مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کو لے کے گلی گلی پاگل کتے کی طرح پھرتے پھراتے پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس آتے ہیں. آگے قادیانی کہتے ہیں پیر صاحب ہمارا دعویٰ یہ ہے مرزا سچا ہے, ہمارا دعویٰ یہ ہے مرزا نبی اور رسول ہے. ہم اپنے دعوے کے اس بات کے لیے کہتے ہیں ایک اندھا, ایک لولا لنگڑا,
مرزا قادیانی کے سامنے بٹھائیں گے، ایک اندھا لولا لنگڑا آپ کے سامنے بٹھائیں گے، آپ اس کے حق میں دعا کریں گے، مرزا ان کے حق میں دعا کرے گا۔ جس کی دعا سے اندھا بینا ہو جائے، جس کی دعا سے لولا لنگڑا چلنے لگ جائے، وہ سچا، اس کا دعویٰ بھی سچا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی رگوں میں جہاں خون گردش کرتا تھا، عشق پیغمبر دوڑنے لگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان قادیانیوں مرزائیوں سے کہا، جاؤ تم مرزا قادیانی کی صداقت کے لیے مہر علی کو کہتے ہو اس اندھے کے حق میں دعا کرے، اس لولے لنگڑے کے حق میں دعا کرے، یہ اندھا بینا ہو جائے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے۔ چھوڑو اس اندھے کو، چھوڑو اس لولے لنگڑے کو، مہر علی کے سامنے مردے لا کے رکھو۔ مہر علی رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے نبی کے عشق و محبت کا جام بھر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگا کر ان مردوں کو حکم کرے گا، رب کے حکم سے یہ مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پر لعنت، مرزائیوں پر لعنت، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستو، تلک الایام نداولها بین الناس، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج تحریک ختم نبوت 1953 ہے، فیصل آباد کی جامع مسجد ہے۔ مولانا تاج محمود نے ایمان افروز وجد آفرین فکر انگیز جہاد پرور بیان کیا۔ توجہ کیجئے، میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ امت بڑی لازوال، بڑی باکمال، بے مثال امت ہے۔ اس امت نے نہ قرآن کا در چھوڑا، نہ نبی کا در چھوڑا، نہ اصحاب پیغمبر کا در چھوڑا۔ یہ امت ہمیشہ سے قرآن کی محافظ بن کے رہی ہے، صاحب قرآن کی محافظ بن کے رہی ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں، آج مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، در و دیوار، کوچہ و بازار، ان ہواؤں کے جھونکوں کو، ان درختوں کے پتوں کو، زمین کے ذروں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا کر اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ہم میں سے کہ ہر ایک مسلمان کو زندگی کے آخری سانس تک، ہماری نسلوں کو قیامت کی صبح تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن خدا کی قسم دین کے تحفظ کا کام ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ خوش بخت اور سعادت مند ہے وہ مسلمان جسے اللہ اپنے دین کی چوکی داری کے لیے میدان میں لا کے کھڑا کر دے، جو یہ صدا لگاتا رہے، جاگتے رہنا، ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے ایمان کی حسین و جمیل عمارت کی طرف نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس ڈاکو لٹیرے کا ہاتھ روکے گا، زبان روکے گا، پاؤں روکے گا، قلم روکے گا، خدا کی قسم کوئی بعید نہیں، اس کے سامنے ڈھال بننے والا زمین پر چل رہا ہوگا، آسمان پر اس کا رب اس سے راضی ہو چکا ہوگا۔ یہ کام معمولی کام نہیں ہے، میرے آپ کے اکابر نے کام کیا۔ فیصل آباد کچہری بازار کی جامع مسجد ہے، مولانا تاج محمود آواز لگا رہے ہیں، نبی کی عزت کی، نبی کی ناموس کی، تاج ختم نبوت کی حفاظت کی، فتنہ قادیانیت کی تردید کی۔ آؤ مسلمانوں، اللہ کے نبی کی ناموس پر مرزا قادیانی نے حملہ کیا ہے، اصحاب پیغمبر کی ناموس پر مرزا قادیانی نے حملہ کیا ہے۔ مسلمان بیدار ہونا چاہیے، مسلمان تیار ہونا چاہیے۔ ولولہ انگیز انداز میں خطاب کر رہے تھے، مسلمانوں کے ایمان کو جلا بخش رہے تھے، مسلمانوں کی سوئی ہوئی غیرت کو جگا رہے تھے، مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی کی عزت کے لیے میدان میں لانے کے لیے مسلمانوں کو جذبہ دے رہے تھے، انہیں بیدار کر رہے تھے۔ دروازے میں کھڑی ایک عورت بھیک مانگ رہی تھی، گود میں اس کے دودھ پیتا معصوم بچہ تھا، مجمع کو چیرتی ہوئی آئی، محراب کے اندر مولانا تاج محمود کے قدموں میں اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈھیر کر کے چلی گئی۔ مولانا تاج محمود نے کہا، بی بی یہ بچہ کس کے لیے؟ وہ کہنے لگی، آپ نے اللہ کے نبی کی عزت، اللہ کے نبی کی ناموس، تاکہ ختم نبوت کی حفاظت کی صدا لگائی ہے، اپنی پلکوں سے اپنے گھر کا جھاڑو دیا، کچھ نہیں اس متا کے سوا پایا۔ میری زندگی کی ساری متا یہی ہے، میری زندگی کا اثاثہ یہی ہے، اللہ کے نبی کے نام کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے اسے قبول کیجئے۔ مولانا تاج محمود کہنے لگے، سنو بی بی، سارے
مجمع میں سے سب سے پہلے تاج محمود کو اللہ کے نبی کی عزت، اللہ کے نبی کی ناموس، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گولی لگے گی۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے اکلوتے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھر یہ اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیا جائے گا، پھر یہ مجمع اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے قربان کر دیا جائے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، 1350 سال پہلے نبی کی عاشقہ، نبی کی غلام، نبی کی جانشار، صادقہ، عاشقہ اپنے بچے کو لاتی ہے، اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بی بی یہ بچہ میدان میں ہمارے میدان میں جہاد کے میدان میں یہ بچہ ہمارے کس کام کا؟ وہ نبی کی عاشقہ، وہ نبی کی صادقہ، وہ نبی پر جان دینے والی امتی، وہ سچی نبی کی امتیہ، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں یہ نہیں جانتی یہ میرا معصوم بچہ میدان جہاد میں آپ کے کس کام آئے گا، ہاں اتنا ضرور جانتی ہو دشمن کی طرف سے تیر آئے میرے نبی کی طرف، میرے بچے کو بدول ڈھال کے اس کے آگے کر دو، اس کے چیتھڑے اڑ جائے مجھے گوارا ہے، نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے مجھے گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، قرآن آج بھی آب و تاب کے ساتھ، اپنی اسی لے کے ساتھ، اپنے اسی وجاہت بھرے لہجے کے ساتھ پکار پکار کے گواہی دے رہا ہے۔ کل بھی محمد اللہ کے آخری نبی تھے، آج بھی محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک اللہ کے آخری نبی رہیں گے۔ کوئی مائی کلال قادیانی مرزائی نبی کی ختم نبوت کا باغی اور گستاخ اس عقیدے میں ترمیم نہیں کر سکتا، اس قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے جب تک نبی کی ختم نبوت کا وفادار چوکیدار جاگ رہا ہے، وفادار چوکیدار تیار ہے، اس وقت تک ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو نبی کی ناموس کے متعلق بننے والے اس قانون میں ترمیم کر سکے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے، مگر اللہ کو اگر ہمارے لیے آزمائش مقدر ہو تو خدا کی قسم ہم جان دے دیں گے، نبی کی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے ایمان کے لیے آپ کو بھی گواہ بناتے ہیں، رب کو بھی گواہ بناتے ہیں۔ کل قیامت والے دن محمد الرسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ہم دنیا میں جی رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کے اصحاب کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرے ان بلبلوں کا جاہ و جلال، میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے، میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے۔ عزنا اللہ بالاسلام، آج اگر عزت ہے، آج اگر نام ہے، آج اگر کوئی بلاتا ہے، آج اگر کوئی دیکھتا ہے تو پھر خدا کی قسم صرف اور صرف ایک بات ہے، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك،
اللہم لک الحمد کالذی کما تقول خیر مما نقول۔ خدایا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نیک مبارک نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے دن اس جمع ہونے کی نسبت سے ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ خدایا پورے عالم کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ خدایا ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ خدایا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ خدایا مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ خدا بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دیجئے۔ خدا جو مرحومین ایمان کی حالت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، خدا ان سب کی کامل بخشش فرما دیجئے۔ خدا جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ خدا موت برحق ہے، ہم سب کو آنی ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ ذکر کرنے والی زبان، ڈرنے والا دل ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اس مبارک کاس کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ دنیا کے اندر دین کی جتنی بھی خدمتیں ہو رہی ہیں خدایا ان کا تعلق بالواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ واحد ختم نبوت کا کام ہے جو بلا واسطہ ذات رسول سے متعلق ہے۔ خدا اس نعمت عظمیٰ کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس مبارک کام کے لیے ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ جن مبارک لوگوں نے یا اللہ اس کام کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے اندر یا اللہ ہمارا بھی شمار فرما دیجئے۔ ان کی بدولت یا اللہ ہمیں بھی اس نیکی والے عمل پر لانے والا بنا دیجئے۔ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، ایک بنا دیجئے۔ خدایا قرآن کریم ختم ہوا، ترجمہ ختم ہوا، تفسیر ختم ہوئی، یا اللہ اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس نیک اور مبارک موقع پر دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو آگے بھی مرتے دم تک یا اللہ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ حاضرین مجلس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ خدا جب تک زندہ رہیں قرآن کے ساتھ اسی نسبت پر زندگی عطا فرما دیجئے، اور جب موت کا وقت آئے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما دیجئے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ
ہستی بولو کس کا ہے سارے نظام ہستی بولو کس کا ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا 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 ہے کیوں کرتا ہے کیوں کرتا ہے تنہائی میں تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے دیکھنے والا اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے سارے نظام ہستی بولو کس کا ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے ذرا گم